مجتہد ہیں اور اللہ تعالی اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عاشق سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ کا یوم وصال 14 ربیع الاول کو ہے اور آپ کا مزار مبارک مدینہ منورہ کے مقدس قبرستان جنت البقیع میں ہے۔ پوری زندگی دین و سنیت کا کام کیا، شریعت کا تحفظ کیا، اسلام کی باتیں پھیلائی، حدیث کا علم پھیلایا اور قرآن کی تبلیغ کی۔ پوری زندگی میں آپ نے ہزاروں اپنے شاگرد پیدا کیے۔ آپ کا ایک جو علمی مقام ہے وہ اپنی جگہ پر ہے۔ آپ کا نام ان 4 اماموں میں آتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت اور خوبی عطا فرمائی کہ وہ قرآن و حدیث سے مسائل نکال کر ہزاروں لاکھوں لوگوں کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ سب سے بڑے امام ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ایک امام شافعی محمد بن ادریس رحمت اللہ علیہ ہے، اور ایک امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ہے، اور ایک امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 4 امام ہیں۔ ان چاروں اماموں میں سے کسی ایک امام کی تقلید کرنا یہ ہر مسلمان پر واجب اور ضروری ہے، یعنی کسی ایک امام کو فالو کریں اور اس کے بتائے گئے مسائل پر عمل کریں، ان کے بتائے گئے مسائل کے مطابق اپنی نماز ادا کریں، روزے ادا کریں، زکوٰۃ ادا کریں، حج و عمرہ ادا کریں، اور اپنی زندگی کے تمام مسائل انہی کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے ہوئے گزاریں۔ ہم امام اعظم کی تقلید کرتے ہیں، اسی طرح پوری دنیا کے اندر ہزاروں امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی مقلد پائے جاتے ہیں، اور آپ اتنے بڑے عاشق رسول ہیں کہ پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ حج کیا۔ رہنے والے مدینہ منورہ کے ہیں۔ مدینہ شریف سے مکہ شریف زیادہ دور نہیں ہے، 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ جب چاہے بندہ جا سکتا ہے، ہر سال حج کر سکتا ہے، لیکن امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی ایک حج فرمایا۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو مدینے سے بڑی محبت تھی، مدینے سے بڑا عشق تھا، اور مدینہ طیبہ جو شہر ہے، اس شہر سے آپ کو بڑا ہی ایک قلبی لگاؤ ہے کہ یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقدس شہر ہے۔ آپ نے اس لیے ایک حج فرمایا کہ مدینہ منورہ سے میں بار نکلنا نہیں چاہتا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی پوری زندگی مدینے میں گزاروں اور میرا انتقال بھی مدینے میں ہو اور مجھے مدینے میں دفن کیا جائے۔ آپ کی یہ تمنا اور خواہش تھی، اس لیے آپ نے ایک حج فرمایا، اور اس کے بعد کبھی مکہ شریف نہیں گئے کہ میں اگر مکہ شریف گیا، مدینے سے باہر نکلا اور مجھے مدینے سے باہر موت آ گئی تو میں کیا کروں گا۔ اس ڈر سے آپ کبھی مدینے سے باہر نہیں گئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس تمنا کو پورا فرمایا۔ آپ کا انتقال مدینہ پاک میں ہوا، اور جنت البقیع میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جگہ عطا فرمائی، اور مدینے سے اتنی محبت، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتنا آپ کے روضہ انور کا ادب کہ آپ نے مسجد نبوی شریف کے اندر بیٹھ کر کئی سال تک علم حدیث پڑھایا، کئی اپنے شاگردوں کو پڑھایا، کئی لوگوں کو عالم، فاضل، مفتی، مجتہد اور امام بنایا، لیکن پوری زندگی آپ کی محبت دے کے مدینے سے اور دیار رسول کا ادب دے کے۔ آج تو لوگ حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اس طرح سے بے ادبی کرتے ہیں کہ دیکھنے والا رونے لگ جاتا ہے۔
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ چپل لے کر جاتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں زور زور سے باتیں کرتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں کہ اس بارگاہ میں بزرگوں نے فرمایا کہ وہاں سانس بھی زور سے لینا بے ادبی ہے، وہاں پر لوگ چلاتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، موبائل کے اندر گپ شپ لگاتے ہیں، کیمرہ آن رہتا ہے، ویڈیو وغیرہ بناتے ہیں، اتنی بے ادبی کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو امام مالک سے سبق حاصل کرنا چاہیے، آپ کی زندگی کو پڑھ کر اس سے میسیج لینا چاہیے اور آپ کی سیرت کو فالو کرنا چاہیے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی مسجد نبوی شریف کے اندر سرکار کے روزے کے قریب میں حدیث پاک کا علم دیا، لیکن جب کتاب پڑھتے ہیں تو اس کے ورق کو، اس کے پیج کو پلٹتے ہیں تو پیج کو پلٹنے کی آواز آتی ہے۔ امام مالک نے پوری زندگی حدیث پاک کے پیج کو پلٹنے کی آواز بھی نہیں آنے دی، پیج کو بھی وہ اتنا آہستہ سے پلٹتے تھے کہ اس کی آواز باہر نہیں آتی تھی۔ فرماتے تھے کہ اگر اس ورق کو، اس صفحے کو، اس پرچے کو پلٹنے کی آواز بھی باہر آ گئی تو یہ بھی سرکار کی بارگاہ کی بے ادبی ہے۔ اتنا ادب ان کے دل کے اندر تھا۔ مدینہ طیبہ کا اتنا ادب کہ آپ مدینہ طیبہ کی دیواروں کو بوسہ لیتے تھے، مدینے کے پتھروں کو چوما کرتے تھے اور پوچھنے والوں کو جواب دیا کرتے تھے کہ یہ وہ دیواریں ہیں، یہ وہ گلیاں ہیں، یہ وہ پتھر ہیں، یہاں کے وہ درخت ہیں جنہوں نے ہمارے آقا کو دیکھا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جس دیوار پر، جس گلی پر، جس پتھر پر حضور کی نگاہ کرم پڑ گئی ہو، میں اس کو چوم لوں تو یہ میرے لیے ذریعہ نجات بن جائے گا۔ اتنا ادب مدینے کا۔ تو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے پوری زندگی اسلام کی خدمت کی ہے اور اسلام کو ہم تک پہنچانے میں، علم حدیث کو ہم تک پہنچانے میں، قرآن و سنت کی باتیں ہم تک پہنچانے میں انہوں نے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اگر ان کے سامنے کوئی وقت کا بادشاہ بھی آ جاتا تھا تو اس کو بھی حق بات بتاتے تھے، اگر سامنے کوئی وقت کا حاکم بھی آ گیا تو ڈرتے نہیں تھے کہ اپنے وقت کا حاکم ہے، یہ بادشاہ، یہ خلیفہ ہے، کسی سے نہیں ڈرتے تھے، بلکہ ان کے دل کے اندر ایک ڈر تھا، وہ صرف اللہ کا ڈر تھا۔ وہ صرف اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے لیے کام کرتے تھے۔ ان کو کبھی بھی یہ فکر نہیں رہتی تھی کہ مجھے فلاں نکال دے گا، فلاں مجھے مار دے گا، فلاں کے سامنے دین کی بات کروں گا تو یہ ناراض ہو جائے گا، وہ چاہے ناراض ہو یا راضی ہو، انہوں نے کبھی اس کی پرواہ نہیں کی، کبھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ تو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرتے تھے، وہ صرف سرکار کو خوش کرنے کے لیے کام کرتے تھے، اور بادشاہ کے خلاف بھی علم حق بلند کیا کرتے تھے، بادشاہ کے خلاف بھی کلمہ حق بلند کیا کرتے تھے، اور انہوں نے اپنی زندگی کے اندر یہ بتا دیا کہ ہر عالم کو اپنی زندگی میں حق بولنا چاہیے، ہر امام کو اپنی زندگی میں حق بولنا چاہیے، ہر مفتی کو اپنی زندگی میں حق بات بتانی چاہیے۔ یہ نہیں کہ کوئی غریب آیا تو اس کو مسئلہ بتا دیا اور مالدار آیا تو اس کے لیے مسئلہ چینج کر دیا۔ یہ دین و سنیت کا کام نہیں ہے، یہ شریعت کا پیغام نہیں ہے، بلکہ جو حکم اسلام کا مالدار کے لیے ہے وہی حکم غریب کے لیے ہے، جو حکم اسلام کا عربی کے لیے ہے وہی حکم اجمی کے لیے ہے، جو حکم اسلام کا گورے کے لیے ہے وہی حکم کالے کے لیے ہے۔ اسلام کے اندر کسی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں ہے، کسی عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں ہے، کسی عرب کے رہنے والے کو ہندوستان میں رہنے والے سے زیادہ کوئی فضیلت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے رب کے نزدیک بڑا وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے۔ بڑا کون ہے؟ جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر زیادہ ہے، جس کے دل کے اندر پرہیزگاری زیادہ ہے، جس کے دل کے اندر تقوی زیادہ ہے، جو متقی زیادہ ہے، جو پرہیزگار بڑا ہے، بڑا اسلام کی نظر میں وہی ہے۔ جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے اللہ کے نزدیک بڑا وہی ہے۔ یہ نہیں کہ زیادہ مال والا بڑا ہے، زیادہ علم والا بڑا ہے، زیادہ اچھا حسب و نسب والا بڑا ہے، اور اچھے شہر میں رہنے والا بڑا ہے، اچھے ملک میں رہنے والا بڑا ہے۔ یہ ملک، یہ شہر، یہ مال و دولت، یہ سب فنا ہونے والی چیزیں ہیں، لیکن تقوی یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ جو زیادہ تقوی والا ہے، زیادہ پرہیزگاری والا ہے، وہی اللہ کے نزدیک بڑا ہے۔ تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ہمیں بہت ساری باتیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دربار میں بلائے، مکہ شریف بلائے، مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے، تو کبھی بھی ہمیں وہاں جا کر بے ادبی نہیں کرنی ہے،
ادب کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے، ادب کے ساتھ عمرہ کرنا ہے، اور پھر مؤدب ہو کر حضور کی بارگاہ میں سلامی پیش کرنی ہے۔ ادب گاہی زیر آسماں از عرش نازک در، نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزید دیجا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر جنید بغدادی جیسے ولی، بایزید بستامی جیسے بڑے بڑے ولی جب آتے تھے تو اپنی سانسوں کو روک لیا کرتے تھے، اپنی سانس کو آہستہ لیا کرتے تھے کہ یہ دربار نبی ہے، یہاں پر سانس کو بھی بلند آواز سے لینا کیا ہے؟ بے ادبی ہے۔ تو وہاں جا کر کبھی چلائیں نہیں، کبھی تصویر کشی نہ کریں، موبائل نہ چلائیں، چپل لے کر نہ جائیں، اور اس طرح سے جو بھی باتیں بے ادبی سے تعلق رکھتی ہیں ان چیزوں سے دور رہیں۔ یہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام ہے۔ اور آپ کا عشق دیکھیں، پوری زندگی مدینہ طیبہ میں رہے، لیکن کبھی آپ نے چپل پہن کر مدینہ طیبہ میں قدم نہیں رکھا، پوری زندگی ننگے پیر رہے، پوری زندگی چپل نہیں پہنا، جوتی نہیں پہنی پاؤں میں، کہا میں اس شہر کے اندر چپل کیسے پہن سکتا ہوں جہاں میرے محبوب کے قدم پڑ چکے ہیں، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ انور ہے، وہاں پر امام مالک قدم چپل نہیں پہن سکتے، جوتی نہیں پہن سکتے، بلکہ اس بارگاہ کا ادب ہے کہ وہاں پر ننگے پاؤں چلا جائے، وہاں پر چپل نکال کر چلا جائے، وہاں پر اس بارگاہ کا جتنا ہو سکے ادب کیا جائے۔ تو یہ ہمارے بزرگوں کا عشق دیکھیں، یہ ہمارے بزرگوں کی محبت دیکھیں، ان کا ادب دیکھیں، ان کا احترام دیکھیں، ان کی تعظیم دیکھیں، مدینے سے پیار اور مدینے سے الفت اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت سے محبت تو ہمارے بزرگوں نے کی ہے۔ آج تو صرف ہم نعرہ لگاتے، کام کرنے والا کوئی نہیں ہے، نعرہ لگانے میں سب سے آگے۔ کل جلوس کے اندر ہزاروں لوگوں نے نعرے لگائے، گلے پھاڑ دیے، ہزاروں لوگوں نے ڈانس کیا، ہزاروں لوگوں نے قوالیاں سنی، لیکن فجر کی نماز میں وہی 5 لوگ آئے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو جلوس کسی کام کا نہیں ہے، اگر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا تو پھر یہ جلسے جلوس کسی کام کا لیے نہیں ہے۔ آپ نے جلوس نکالا، اچھی بات ہے، یہ بہتر طریقہ، مستحب کام ہے، ثواب کا کام ہے۔ آپ نے جلسہ کیا، یہ ثواب کا کام ہے۔ آپ نے محفل ناز سجائی، یہ ثواب کا کام ہے۔ حضور کی ولادت بنائی، ثواب کا کام ہے۔ کسی درگاہ پر حاضری دی، یہ ثواب کا کام ہے۔ یعنی یہ وہ کام ہے کہ آپ نے اگر نہیں بھی کیے تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر کوئی جلوس میں نہیں گیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اگر کوئی جلسے میں نہیں گیا تو کوئی گناہ نہیں ہے، اگر کوئی مزار پہ نہیں گیا تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے نماز نہ پڑھی تو اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا گیا ہے۔ اگر کسی نے نماز چھوڑ دی تو پھر اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ تو نماز پڑھنا فرض ہے اور جلوس میں جانا مستحب ہے۔ پہلے فرض پر عمل کریں، اس کے بعد مستحب پر عمل کریں۔ تو ان باتوں پر عمل کریں، اور جو چیزیں غلط ہیں ان کو غلط کہیں، اور جو چیزیں صحیح ہیں درست ہیں ان کو صحیح کہا جائے۔ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے۔ ہمارے علماء کرام نے فرمایا حدیث پاک کی روشنی میں کہ اگر کوئی عالم غلط بات کو دیکھ کر حق بات نہ بتائے اور غلط بات کو دیکھ کر خاموش ہو جائے، وہ کیا ہے؟ وہ گونگا شیطان ہے۔ اس کو گونگا شیطان کہا گیا۔ جو عالم امام ہو کر، مولانا ہو کر، پیر صاحب ہو کر، مفتی ہو کر، حافظ ہو کر، عالم ہو کر اگر کسی کی اصلاح نہ کرے تو پھر وہ عالم کس کام کا؟ وہ مفتی ہو کر کسی کو دین کی بات نہ بتائے تو کس کام کا مفتی؟ اگر وہ امام ہو کر کسی کو صحیح بات نہ بتائے تو کیسا امام ہے وہ؟ اس کو امامت کا حق نہیں ہے، اس کو عالم بننے کا حق نہیں ہے، اس کو حافظ بننے کا حق نہیں ہے۔ اگر وہ عالم بنا ہے، حافظ بنا ہے، امام بنا ہے تو پھر اس کی ذمہ داری ہے کہ غلط بات کو دیکھے تو چاہے غلط کام کرنے والا سیٹھ صاحب ہو یا حاجی صاحب ہو، فوراً اس کو شریعت کا حکم سنا دے کہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ تم نے جو کیا یہ غلط چیز ہے۔ پھر جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا، حاجی صاحب چاہے مسجد سے نکال دیں، چاہے گھر سے نکال دیں، چاہے کچھ بھی کریں، اس کی پرواہ نہ کریں۔ روزی دینے والے حاجی صاحب نہیں ہے، روزی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ روزی دینے والا کوئی دنیا دار نہیں ہے، رزق دینے والا میرا رب ہے، اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے۔ آج حاجی صاحب نکال دیں گے، کل کوئی دوسرے حاجی صاحب مسجد میں رکھ لیں گے۔ تو اس طرح ہمیں جو ہے جو علماء حق ہیں ان کی پیروی کرنی چاہیے، جو حق بتانے والے عالم ہیں ان کی بات سننی چاہیے، اور آپ بھی اگر کسی چیز کو غلط دیکھیں تو اس کو اچھے انداز میں سمجھائیں۔ کسی بھائی کو جھوٹ بولتا ہوا دیکھیں تو اس کو سمجھائیں کہ بھائی جھوٹ بولنا حرام ہے۔ کسی کو غیبت کرتا ہوا دیکھیں تو اس کو بتائیں غیبت کرنا حرام ہے۔ کسی کو گالی دیتا ہوا دیکھیں تو اس کو کہیں کہ گالی دینا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے، اس سے اللہ بھی ناراض ہوگا اور رسول اللہ بھی ناراض ہوں گے۔ اچھے انداز میں
میں سمجھائیں، اصلاح کے انداز میں، کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کریں، بلکہ اصلاح کی نیت ہونی چاہیے کہ میری اصلاح سے اگر یہ گالی بولنا چھوڑ دے گا، اگر یہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے گا تو اس کو بھی ثواب ملے گا، آپ کو بھی ثواب دیا جائے گا۔ تو اس طرح دین و سنیت کا کام کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار سورہ فاتحہ اور